آج تو معاشرے میں اگر کسی طلاق شدہ عورت کی وجہ معلوم کی جائے کہ اسے طلاق کیوں ملی ہے تو وجہ سامنے یہی آتی ہے کہ عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت کا اٹھنا اچھا نہیں تھا، عورت کا بیٹھنا اچھا نہیں تھا، عورت کی زبان لمبی تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے اتنا بتایا جائے، آج تک کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت ایک سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، اس لیے جاہل آدمی کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت مار پیٹ کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی اس لیے بغاوت کر گئی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ انسان نے کوئلے سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ انسان نے ساگر سے پوچھا، اور اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھایا، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا؟ کچھ دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نادان دوست نے کہا، جی عورت تو مرد کی جتی ہوتی ہے، عورت مرد کی جتی کی مانند ہے، مرد کو جب بھی اپنے لیے کوئی مناسب سائز کی جتی نظر آئے تو بدل سکتا ہے، عورت مرد کی جتی کی مانند ہے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ایک عقل مند شخص کو دیکھا، کہا قبلہ اس شخص کی کہی ہوئی بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی عورت مرد کی جتی کی مانند ہوتی ہے؟ اس عقل مند نے کہا، بالکل اس شخص نے ٹھیک کہا، عورت جتی کی مانند ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا، عورت جتی کی مانند ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ عورت ایک تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے مگر اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ شوہر کے لیے اچھی بیوی ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اور بیوی کے لیے اچھا شوہر ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے میاں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو میاں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا ہے، پیار سے رہنے کا درس دیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے چادر رحمت طلب کی، چادر رحمت مانگی۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضور بخار جان لیوا ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آخر آ گیا ہے، میں اس دنیا فانی سے جا رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر رحمت سے ہی اللہ اکبر مجھے کفن دیا جائے۔ اللہ اکبر، کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی اور بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہو کہ اگر مجھے کفن کے لیے میرے شوہر کی چادر مجھے مل جائے تو میری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، پھر میری مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے جو نکھر کے سب کے سامنے آ رہا ہے۔